کل وہاب ریاض نے بطور چیف سلیکٹر ٹیم اناؤنس کی جو آسٹریلیا کا دورہ کرے گی، 18 رکنی ٹیم انہوں نے اناؤنس کی. اس کے بارے میں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. سب سے کل امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ انہوں نے جو حارث رؤف کی بات کی کہ ان کی سلیکشن کو لے کے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ حارث رؤف جو ہے وہ آسٹریلیا کا دورہ کریں، اور پہلے انہوں نے کانسنٹ ظاہر کی حارث رؤف نے، اور اس کے بعد جو ہے بالکل عین موقع پہ آ کے انہوں نے جو ہے کہا کہ وہ آسٹریلیا کا ٹور نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی وائٹ بال کرکٹ پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں، ان کی انجریز کا انہیں کوئی ایشو نہ ہو جائے. اور وہاب ریاض جو تھے وہ کافی تھوڑے سے ڈس ہارٹ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن تھوڑے سے وہ شاید اس لحاظ سے ان سے غصے میں بھی نظر آئے کل پریس کانفرنس میں. اور انہوں نے جب پریس کانفرنس کا آغاز کیا تو اسی بات سے انہوں نے سٹارٹ کیا کہ ہم لوگ انہی پلیئرز کو پریفر کریں گے جو پاکستان کو پریفرنس دیں گے. میرا صرف ایک کویسچن یہ اپنا ایک کویسچن وہاب ریاض سے وہ یہ ہے کہ کیا وہاب ریاض سمجھتے ہیں کہ حارث رؤف ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کے قابل ہیں؟ جس طرح کی انہوں نے پرفارمنسز ابھی ریسنٹ ورلڈ کپ میں دی ہیں اور اس سے پہلے دیتے آئے ہیں، وائٹ بال کرکٹ میں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ اتنی مایوس کن رہی ہے، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آسٹریلیا کے اتنے مشکل دورے پہ وہ حارث رؤف کو موقع دیں گے ایز اے فاسٹ بالر. دیکھیں، اس کی صرف ایک ہی ریزن ہو سکتی ہے کہ جو پاکستان کے ابھی اویلیبل بالرز تھے جو سلیکٹ کیے ہیں وہاب ریاض نے، ان میں سے کوئی بھی ایکسپریس فاسٹ بالر ہے ہی نہیں، بلکہ فاسٹ بالر ہیں ہی نہیں. اس میں سارے کے سارے جو ہیں وہ میڈیم پیسرز ہیں. اب تو شاہین شاہ افریدی بھی جو ہیں، جو انہوں نے حالیہ پرفارمنس دی ہیں، وہ ایک میڈیم پیسر کے طور پہ ہی کھیلیں گے. میرا نہیں خیال کہ ان کی پیس جو ہے وہ 140s میں جائے، اور اگر گئی بھی تو ہارڈلی شاید کوئی 1 یا 2 اوور وہ کر پائیں. نہیں تو جس طرح کی پرفارمنس تھی اس سے دیکھ کے مجھے نہیں لگتا. پھر میر حمزہ کو سلیکٹ کیا گیا ہے. بے شک انہوں نے فرسٹ کلاس میں بہت اچھی پرفارمنسز دی ہیں، اس بنیاد کے اوپر انہیں سلیکٹ کیا گیا. خرم شہزاد کو بھی اسی بنیاد کے اوپر پرفارمنسز پہ سلیکٹ کیا گیا ہے. ان کے جو رزلٹ ہیں یہ آپ کو آسٹریلیا ٹور پہ نظر آ جائیں گے. یہ سارے کے سارے وہ بالرز ہیں انکلوڈنگ حسن علی کہ جن کا جو بال ہے وہ آسٹریلیا میں کیپر تک نہیں پہنچے گا. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور یہ ان کو آسٹریلیا کے بلے باز جو ہیں وہ اس طریقے سے ان کی یہ دھلائی کریں گے کہ یہ ساری جو پرفارمنسز ہیں اپنی پاسٹ میں وہ بھول جائیں گے، بلکہ یہ شاید بعد میں آسٹریلیا کا ٹور کبھی دوبارہ کریں بھی نہ. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب محمد آصف نے آسٹریلیا کے اندر جا کے ڈیبیو پہ بالنگ کی تھی، آسٹریلیا کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، تو وہاں پہ ان کی کس طریقے کی پٹائی ہوئی تھی وہ بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. انفیکٹ کوئی بھی ایسا فاسٹ بالر نہیں ہے جو آسٹریلیا میں پاکستان کو جیت دلوانے میں کامیاب ہو سکا ہو. ہم لوگ پتہ نہیں کہ آسٹریلیا سے کتنی سیریز جو ہیں وہ مسلسل ہارتے آ رہے ہیں. وائٹ واش ہوتا ہے ہمیشہ پاکستان کا آسٹریلیا میں جا کے. اب حسن علی جو یہاں پہ بالنگ کر رہے تھے 120s کے اندر، جن کی فاسٹ بال جو ہے میرا خیال ہے ہارڈلی انہوں نے 137 139 یا کوئی ایک آدھی بال 140 میں پھینک دی ہو تو پھینک دی ہو، ورنہ ان کو انہوں نے سلیکٹ کر لیا ہے. اور حسن علی کے بارے میں کہا گیا ہے جی ان کی کاؤنٹی کے اندر بڑی اچھی پرفارمنسز تھیں، جبکہ دوسری طرف محمد عباس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی پرفارمنسز تو کاؤنٹی میں تھیں، لیکن وہ جو ہیں سیم بالر ہیں محمد عباس، وہ جو ہیں ان کے پیس کو لے کے بات نہیں کی گئی. ان کو صرف یہ کہا گیا وہ جو ہیں سیم بالر ہیں اور وہ صرف اور صرف سیم کے لحاظ سے بال کرتے ہیں. جبکہ آسٹریلیا میں آپ کو جو ہے سوئنگ کی بھی مدد لینی پڑتی ہے، ریورس سوئنگ بھی کرنی پڑتی ہے، اور بال جو ہے وہ زور سے لینتھ کے اوپر گرانی بھی پڑتی ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا حسن علی اس قابل ہیں یا باقی دیگر بالر اس قابل ہیں کہ یہ آسٹریلیا کی وکٹوں کے اوپر جو ہے سوئنگ بھی کر لیں گے، یہ آسٹریلیا کے اندر جا کے جو ہے ایک اچھی لینتھ بھی ہٹ کر لیں گے، یہ آسٹریلیا میں جا کے جو ہے اس پیس سے بھی بالنگ کر لیں گے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کی بال وہاں کیپر تک پہنچے گی نہیں، کیپر کو اور سلپ فیلڈرز کو آگے آنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو گلین میگرا تھے وہ کون سے سوئنگ بالر تھے؟ آج اگر یہ بھی ہمیں وہاب ریاض بتا دیں تو بہت اچھا ہوگا کہ گلین میگرا کیا اپنا سوئنگ بالر تھے یا وہ صرف اور صرف ایک لینتھ کے اوپر ہی بال کرتے تھے. مطلب کیا ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے جو آخر انہوں نے جس طریقے کی جو وجہ بتائی ہے کہ انہوں نے محمد عباس کو کیوں نہیں سلیکٹ کیا اور صرف حسن علی اور جو دیگر فاسٹ بالرز ہیں ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ ہماری یہی پرفارمنس رہے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی اور پاسٹ میں بھی. لیکن کیا یہ واقعی میں
آسٹریلیا میں جا کے پرفارم کر سکیں گے؟ یہ سوال ان کو اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے وہاب ریاض کو. وہاب ریاض جو تھے وہ بھی آسٹریلیا کا لاسٹ ٹور نہیں کر سکے تھے. محمد عامر نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دی تھی جب آسٹریلیا کا ٹور آیا تھا. تو پاکستان جو ہے ٹیسٹ کرکٹ میں بالکل ینگ بالرز کے ساتھ گیا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے نسیم شاہ کو پاکستان نے تب ڈیبیو کروایا تھا, اور نسیم شاہ کی پیس بھی تھی, لیکن وہ بھی جس طریقے سے بالنگ وہاں پہ بری طریقے سے ناکام ہوئے تھے. تو یہ میرا خیال ہے ہمیں مینٹلی ریڈی رہنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی سلیکشن اسی طریقے کی ہوئی ہے. اور حارث رؤف کے اوپر تو سلیکشن کرنے کی کوئی لاجک بنتی ہی نہیں ہے. مطلب وہ ٹیسٹ نہ مٹیریل پہلے تھے, وہ تو پتہ نہیں کس طریقے سے ان کو انگلینڈ کی جو ٹیسٹ سیریز تھی اس کے اندر ان کو سلیکٹ کر لیا گیا. وہ صرف ایک ٹیسٹ کھیل سکے اور اس کے بعد وہ انجری کا شکار ہو گئے. جو بالر فرسٹ کلاس انہوں نے 2019 کا جو تھا فرسٹ کلاس سیزن انہوں نے نہیں کھیلا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کا نام بھی آ چکا تھا ناردرن کے سائڈ کے اندر, انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا تھا, اور ان کی ساری جو توجہ تھی وہ وائٹ بال کرکٹ کے اوپر تھی. اور وائٹ بال کرکٹ کے ابھی ریسنٹ رزلٹ بھی ہمارے سامنے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ حارث رؤف میں ایسا کیا ہے کہ پاکستان جو ہے سلیکٹرز ہیں یا کوئی بھی پلیئر ہے وہ ان کی طرف بار بار دیکھ رہا ہے. اگر صرف پیس کی بات کرنی ہے تو ان سے بھی پاسٹ میں بڑے بڑے جو ہیں فاسٹ بالرز رہ چکے ہیں جو بہت زیادہ ان سے بھی زیادہ تیز تھے. محمد سمیع بہت زیادہ, میرا خیال ہے شعیب اختر کے لیول کے بالر تھے. انفارچونیٹلی بہت زیادہ ان لکی رہے, وہ کامیاب نہیں ہو سکے. آسٹریلیا میں بھی ان کو موقع ملا, لیکن وہاں پہ بھی وہ کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں دکھا سکے. لیکن حارث رؤف ہر چیز گھما پھرا, اور اس کی ریزن ہی صرف یہی ہے, یہ بار بار حارث رؤف کی طرف اس وجہ سے آ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے باقی جتنے بھی بالرز ہیں ان میں دم ہی نہیں ہے بال جو ہے کیپر تک لے کے جانے کا. یہ سارے کے سارے آپ کے 130 کے بالرز ہیں جو 130 کے, اب یہ دیکھ لیجئے گا ان کا پہلا سپیل 130s میں ہوگا اور دوسرا سپیل ان کا 120s میں ہوگا. مطلب اتنی تو میرے خیال ہے نارمل جو شاہد افریدی تھے وہ ان کا جو کوئکر شوٹر ہوتا تھا وہ 130s کو ٹچ کر جاتا تھا جب وہ اپنے پیک ٹائم پہ ہوتے تھے. تو یہ ہمارے جو فاسٹ بالرز ہیں, اور اسی طریقے سے جو باقی بھی کئی سوال ہیں اس سلیکشن کے اوپر. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جو ینگ بیٹر ہیں سائم ایوب, ان کو موقع ملا ہے. آئی ہوپ کہ ان کو یہ ٹیسٹ میچ بھی کھلائیں, کیونکہ امام الحق کو بلا وجہ دوبارہ ان کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے. چلیں شان مسعود تو اب کیونکہ کپتان ہیں وہ تو کھیلیں گے ہی کھیلیں گے. امام الحق کی کیا پرفارمنسز ہیں پاسٹ میں بھی, مطلب انہوں نے ایسی کیا کارکردگی دکھائی ہے جس کی بنیاد پہ بار بار امام کو موقع دیا جا رہا ہے. ابھی ورلڈ کپ سے تسلی نہیں ہوئی پاکستان کرکٹ کی, انہوں نے کہا چلو جی ابھی ایک دوبارہ ان کو موقع دیں. اب آپ 4 اوپنرز لے کے جا رہے ہیں, مطلب اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. اور موقع دیا گیا ٹھیک ہے, سرفراز کو موقع دیا گیا, سرفراز سینئر تھے, تو کیا جو ہمارے اور دیگر پلیئرز ہیں کیا وہ جگہ ڈیزرو نہیں کرتے جو ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہے ہیں؟ اور بھی بڑے اچھے لڑکے ہیں. آپ نے حارث کو بہت عرصے سے کیری کیا ہوا تھا, چلیں وہ تو ایک ٹائپ کی ان کی ٹیسٹ ٹیمپرامنٹ شاید ایسا نہیں ہوگا, لیکن حسیب تو ڈیزرو کرتے ہیں کہ چلیں وہ ٹیم کے ساتھ ٹریول کر جاتے. اور حیران کن طور پہ روہیل نذیر جو ہیں وہ کہیں بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہے. روہیل نذیر جب پاکستان کی ٹیم نے انگلینڈ کا دورہ کیا تھا, یہ جب کرونا وائرس چل رہا تھا, اس وقت جب پاکستان ٹیم نے انگلینڈ کا دورہ کیا تو روہیل نذیر جو ہیں وہ ٹیم کے ساتھ گئے تھے. روہیل نذیر اب کہیں بھی جو ہیں وہ پرابلز کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہے, اور بہت ہی حیران کن بات ہے. ابھی جو پاکستان کی جو شاہین کی ٹیم ہے اس کی وہ کپتانی بھی ان کو دی گئی تھی, لیکن اب وہ دوبارہ جو ہیں غائب ہو گئے ہیں, ان کا کہیں دور دور تک نام نہیں ہے. سمجھ سے بالا تر ہے کہ کس طریقے کی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ لے کر پاکستان کرکٹ بورڈ اب چلے گا. اب سو کالڈ پروفیسر جو آئے ہیں ڈائریکٹر کے نئے رول میں وہ بہتر جانتے ہیں, شاید وہ کوچ بھی وہی ہوں گے اس آسٹریلیا کے دورے تک اور نیوزی لینڈ کے دورے تک. تو یہ بلا وجہ کی ایک کنٹروورسی سی بن گئی جس کے اندر حارث رؤف کے اوپر ملبہ بھی ڈالا گیا کہ وہ انہوں نے پریفر نہیں کیا. انہوں نے پریفر تو وہ بعد میں کریں, ان کا تو ٹیسٹ میں جگہ ہی نہیں بنتی. آپ کو تو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ ان کا جو ہے نام آپ نے ٹیسٹ اسکواڈ میں ڈال دیا. تو یہ صرف اور صرف ایک چیز شو کر رہا ہے کہ ہمارے سلیکٹرز, ہمارا بورڈ یہ جانتا ہے کہ یہ جتنے بھی پلیئرز انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں, چاہے وہ شاہین شاہ ہیں, چاہے وہ حسن علی ہیں, چاہے وہ میر حمزہ ہیں, چاہے وہ خرم شہزاد ہیں, ان بالرز کا یہ میڈیم پیسر ہو گئے ہیں اب. ٹو بی ویری آنیسٹ یہ اب میڈیم پیسر بالرز ہیں, یہ اب فاسٹ بالرز نہیں ہیں.
اور ان کا بال جو ہے کیپر تک آپ دیکھ لیجئے گا کہ سیکنڈ سیشن میں پہنچنا ہی نہیں ہے، اور پھر یہ وہاں سے اشارے کر رہے ہوں گے کہ یہ پلیز آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، سلپ فیلڈر بھی آگے آ جائیں اگر وہاں پہ سلپ، کیونکہ اس طرح کی نوبت آنی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کا ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس ہے تو پاکستان ٹیم نے ساری اوپن فیلڈ لی ہوئی ہوتی ہے آسٹریلیا کے اندر، کیونکہ وہ رنز ہی اتنے کر لیتے ہیں پہلے دن کیا پہلے دوسرے سیشن میں ہی وہ تقریباً 250 پونے 300 رنز بنا چکے ہوتے ہیں. اور تو اگر یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلنا ہے، کیونکہ ابھی تک تو کوئی اپروچ نظر نہیں آ رہی، اور دیکھتے ہیں کہ آئی ہوپ، ہم صرف امید کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کبھی آسٹریلیا میں بھی جا کر اچھا پرفارم کرے، لیکن فی الحال جو ہے وہ ایک حالات نظر نہیں آ رہے کہ جس طرح کی ابھی یہ ہماری سلیکشن ہوئی ہے، اور یہ ایک سو کالڈ کنٹروورسی سی بن گئی ہے حارث روف کو لے کر.